اللہ بندوں سے پہلی چیز جو چاہتا ہے، اور اللہ جس چیز پر بندوں سے راضی ہوگا، جس چیز پر بندوں سے خوش ہوگا، ہم سب چاہتے ہیں نا اللہ کو خوش کرنا، اللہ کو راضی کرنا ہم سب چاہتے ہیں۔ تو قرآن کریم میں اللہ نے قرآن پاک پورا اتارنے کے بعد آخری آیات جو اتری ہیں، ان میں جو آیت اللہ نے اتاری وہ ہم سب کے علم میں ہے۔ کون سی آیت؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سورہ مائدہ کی آیت ہے۔ کیا ترجمہ؟ آج کے دن اور عرفہ کے دن یہ آیت اتری ہے، تو اللہ نے فرمایا آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ اب دین میں کوئی کمی نہیں ہے، دین میں کیا نہیں ہے؟ کوئی کمی۔ اور دین کا مکمل ہونا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ کامل دین کا مل جانا یہ اللہ کی کیا ہے؟ مکمل نعمت۔ دنیا بھی نعمت ہے، مال و دولت بھی نعمت ہے، چیزیں بھی نعمت ہیں، گھر بار بھی نعمت ہے، کاروبار بھی نعمت ہے، لیکن سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ بولیے بھائی۔ دین بڑی نعمت۔ جس کو دین مکمل مل گیا سمجھو اللہ کی کامل نعمت اس پر ہو گئی۔ سب سے بڑا اللہ کا انعام دنیا نہیں ہے۔ دنیا تو اللہ ہر کسے ناکسے کو دے دیتا ہے، ہر کسی کو دے دیتا ہے۔ سب سے بڑا قرآن کی آیت کیا بتا رہی ہے؟ کہ جس کے پاس دین ہے اور دین بھی مکمل دین ہے، تو قرآن کی اس آیت پہ غور کریں۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کیا کر دیا؟ مکمل۔ اتممت علیکم نعمتی، اتممت علیکم نعمتی، کامل دین کی شکل میں نے اپنی نعمت کو تم پر تام کر دیا، اپنی نعمت کو تم پر مکمل کر دیا۔ اور تیسرا آیت کا جملہ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اب اگر مجھے راضی کرنا ہے، ترجمہ تو اس کا یہ نہیں ہے لیکن مطلب آیت کا یہ، اللہ کمی پیشی معاف فرمائے، کہ اب اگر مجھے راضی کرنا ہے اور مجھے خوش کرنا ہے، یا دوسرے الفاظ میں کہ اب میں تم سے کیا چیز چاہتا ہوں جس پر میں تم سے راضی ہو جاؤں گا، جس پر میں تم سے خوش ہو جاؤں گا، اور خوش ہو کر تمہیں دنیا آخرت کا اجر اور ثواب اور انعامات عطا کروں گا، وہ چیز کیا ہے؟ اس کا نام کیا ہے؟ بولیے دین اسلام۔ وہ چیز کیا ہے؟ بولیے بھائی۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اب میرے کو راضی کرنے کا واحد طریقہ صرف اور صرف دین اسلام۔ ایک اور آیت، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْ، اسلام کے علاوہ کوئی اور دین، کوئی اور طریقہ، کوئی اور نظریہ، کوئی اور فلسفہ، کوئی اور مذہب، کوئی اور کلچر ہرگز تمہاری طرف سے قابل قبول نہیں ہے۔ اسلام کامل مکمل نظام حیات، اسلام کامل مکمل نظام زندگی، اسلام کامل مکمل اللہ کی سب سے بڑی نعمت، ساری خیر دین اسلام کے ساتھ، کامیابی دین اسلام کے ساتھ، نجات دین اسلام کے ساتھ، دنیا کے کاموں کی ترقی بھی دین اسلام کے ساتھ، دنیا کے کاموں کا بننا بھی دین اسلام پر، دنیا کی ترقیاں، رفعتیں، عزتیں بھی صرف کس پر موقوف ہیں؟ دین اسلام پر۔ دین اسلام کے علاوہ کوئی طریقہ ہرگز قابل قبول نہیں۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، دین اسلام کے علاوہ اگر زندگی گزاری تو دنیا میں تو شاید تمہیں اس کا اتنا اثر اور اتنا نقصان پتہ نہ چلے جتنا آخرت میں اس کا بہت بڑا نقصان ہوگا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آخرت میں ایسا شخص نقصان والوں میں سے ہو جائے۔ تو اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ بولیے بھائی، دین چاہتا ہے۔ اللہ ہم سے سب سے کیا چاہتا ہے؟ کامل درجے کا دین۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ۔ اب دین اور دنیا،
دین کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہماری دنیا بگڑ جائے، دین کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم دنیا چھوڑ دیں۔